جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے لوگ نامناسب طور پر غم، رنج اور حزن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن رنج و غم کا دن نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اس مہینے کو رنج و غم کا مہینہ اس لیے مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشوراء کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان نے دشت کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا تھا، اور یقیناً یہ وہ شہادت کی عظیم داستان ہے جو صدیوں تک ہمارے دلوں کے اندر نقش رہے گی کہ یہ وہ حق اور باطل کی لڑائی تھی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اسلام کا ایک عمل ٹوٹ رہا ہے، لہٰذا وہ میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ آپ اسلامی نظام کے جو حکم ہے، جو باپ کے بعد بیٹا، یہ تو قیصر و قصرا کی سنت ہے، آپ اس کو ختم کر رہے ہیں، لہذا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ گویا کہ پہلے ولی عہدی کی بیعت تھی اور اس کے بعد پھر خلافت کی بیعت لی جانے لگی، خلیفہ کی بیعت لی جانے لگی یزید کے لیے، لیکن چونکہ آپ یہ محسوس کرتے تھے لہذا آپ نے اس کے خلاف میدان میں آئے، اس عمل کے خلاف کہ اسلامی عمل ٹوٹ رہا تھا۔ لہذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر یا دور نبوت یا دور رسالت کے اندر آپ کون سا ایسا دن دکھائیں گے جس کے اندر کوئی عظیم شہادت نہیں ہو رہی؟ شہادت اسلام میں رنج اور غم کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ شہادت تو اسلام کا وہ عمل ہے جس کے لیے انبیاء اکرام نے جو ہے کہ خواہش ظاہر کی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں مل جاتی ہے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تجھ سے تیری راہ میں شہید ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رہی کہ میں تیری راہ میں شہید ہونے کا سوال کرتا ہوں، بلکہ ایک دوسری دعا کے اندر تو اور بھی زیادہ سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بڑی آرزو ہے، بڑی تمنا ہے، میری بڑی آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ اسلام کے اندر گویا کہ رسولوں کا قتل ہونا دنیا میں مغلوبیت کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا رسول تو غالب آ کر رہتے ہیں، اگر دنیا میں رسول قتل ہو جائے تو گویا کہ رسول کی مغلوبیت کا پہلو ہے، اس لیے یہ دعا نہیں قبول ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رہی کہ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اگر کسی شخص، کسی مومن کے دل کے اندر نہ یہ آرزو تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے، یا وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا اور وہ اسی حال میں مر گیا کہ اس کی آرزو بھی نہیں تھی کہ وہ کسی جنگ میں حصہ لے، تو گویا کہ وہ ایک طریقے کے نفاق پر مرا۔ تو شہادت اسلام میں چوٹی کا عمل ہے، اور شہادت کے آرزو اور تمنا صحابہ اکرام نے کی ہے۔ تو شہادت اور رنج اور غم اور حزن کا معاملہ ہے۔ اگر شہادت کا غم منانا ہوتا، اگر شہادت کسی معنوں کے اندر کوئی غم کا مسئلہ ہوتی تو پھر یہ دن منانا ہوتا ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ وہ خاتون ہیں اسلام کے لیے، توحید کے لیے، ان کے خون سے مکہ کی زمین لالزار ہوئی۔ یہ وہ پہلا خون ہے جو توحید کے لیے بہا، اور پھر کس طرح سے ان کو قتل کیا گیا، کہ کتنی بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا کہ گویا کہ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے ان کو برہنہ کر دیا، ان کے بیٹے کے سامنے برہنہ کر دیا، اور شرمگاہ کے اوپر نیزہ مارا جو کہ کمر کو پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اگر شہادت رنج و غم کا مسئلہ ہوتی تو پھر ان کی جو ہے شہادت ہم مناتے۔ اور آپ حضرت یاسر جو کہ ان کے شوہر ہیں، آپ ان کی دیکھیے کہ شہادت اس طرح ہو رہی ہے کہ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے ان کو بلایا اور اونٹوں سے جو ہے چاروں ہاتھ پیر 4 اونٹوں سے باندھ دیے گئے، الگ الگ دشا کے اندر ان کو کھڑا کر دیا گیا اور ان کو ہانک دیا گیا، اور جب وہ جیسے وہ اوپر اٹھے ویسے اس کے اندر بھالا ڈال کر ان کے اوپر کھچ اڑا دیے جسم کے۔ لیکن رنج کی بات کون سی ہے، غم کی بات کون سی ہے؟ کہ شہادت اسلام میں رنج و غم کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوں تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ بلکہ سورہ آل عمران کے اندر تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں، ان کو تم مردہ ہرگز مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شہداء کی روحوں کو، شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ پرندے پھر جنت کے مزے لیتے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو آیا ہے، چاہے وہ
اللہ کے ولی ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، چاہے وہ اللہ کے خاص خلیل ہوں، دوست ہوں، انسان ہوں، ان سب کو عالم برزخ سے گزرنا ہوتا ہے، چاہے آسانی سے گزر جائے لیکن بہرحال گزرنا ہوتا ہے، علاوہ شہید کے۔ شہید کا خون ادھر زمین میں گرا ادھر ڈائریکٹ بخشش، اور جتنے بھی پھر اس کے بعد خون گرے گا اتنے اس کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو شہادت اسلام میں رنج غم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ دور صحابہ کے اندر کس طرح صحابہ اکرام اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے، تو گویا کہ آپ کو معلوم ہے زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار جس کو لقب دیا گیا، اسی طرح عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں ساتھی جو ہیں ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کہ حضرت جنگ احد کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو پھر اسلام میں رنج و غم کا مسئلہ شہادت ہے نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم رشتہ داری کی بنیاد پر اس کو مناتے ہیں، تو پھر اس کے لیے سب سے زیادہ حقدار کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چار رشتے ہیں، گویا کہ چاچا بھتیجے بھی ہیں، دو شریک بھائی بھی ہیں، ایک ہی لونڈی کا دودھ پیا دونوں نے، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ اور پھر نعش مبارک کا حال یہ ہے کہ ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں اور کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی ہے، اتنی بہیمانہ طریقے سے آپ کو قتل کیا گیا، لیکن غم کی بات کون سی ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں کہ ہائے حمزہ کا تو یہاں کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، یعنی مدینہ میں حمزہ شہید ہوئے ہیں، اگر حمزہ شہید ہوتے مکہ میں کوہرام مچ جاتا، اب مدینہ میں کون ہے؟ اب مدینہ میں مہاجر ہیں، لیکن غم کی بات کون سی ہے؟ رنج کی بات کون سی ہے؟ اگر آپ رشتہ داری کی بنیاد پر منانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے 1 محرم الحرام، وہ جو ہمارے خلیفہ دوم ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا دن ہے۔ ذی الحجہ کے اندر ان پر حملہ ہوا 27-28 تاریخ کو، اور 1 تاریخ کو آپ شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر شہادت کا دن منانا ہوتا یا نوحہ کرنا ہوتا یا تو پھر ان کی دن کے اوپر لوگ کرتے۔ پھر آپ غور کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور ذی النورین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو آپ کے ساتھ بھی آیا، جب ایک بیٹی بھی آئی ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی بھی ان کو دے دی، اتنے عزیز ہیں آپ کے، اور آپ کو جو ہے کس طرح سے قتل کیا گیا کہ 50 دن تک آپ کا گھیراؤ کر لیا گیا، پانی کھانا سب بند کر دیا گیا اور گھیر کے آپ کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ بتائیں، اب آپ بتائیں کہ اگر پھر میں کہوں گا کہ شہادت جو ہے رنج و غم کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیے، رمضان کے اندر 17 رمضان غالباً 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اگر ہمیں منانا ہوتا تو حضرت حسنین کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن مناتے، کہ آپ کو بھی جو ہے کوفیوں نے بڑی سازش کے تحت قتل کیا گیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو اسلام میں گویا کہ 61 سال بعد وجود میں آئی ہے، سن 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آدھی صدی کے بعد میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، لیکن رنج و غم کی بات کون سی ہے؟ حالانکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی قدم اٹھایا وہ عین اسلام کے موافق تھا، آپ محسوس کرتے تھے کہ نواسے ابھی زندہ ہیں اور جو ہے کہ اسلام کے اوپر آڑ آ رہی ہے، اسلام کا ایک رکن ٹوٹ رہا ہے، تو ہم اس کو زندگی رہتے ہوئے تو نہیں ٹوٹنے دیں گے، یہ آپ کا موقف تھا۔ پھر آخر میں انہوں نے بات بھی رکھ دی تھی، بہرحال وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن یوم عاشورہ کی اہمیت رنج و غم کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور ساتھ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی محرم آئے اور عاشورہ کا دن بھی آیا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی محرم کے عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سکتے ہیں یا 10-11 کا ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام 11 محرم الحرام کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہودی جو ہے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آج کے دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے نرغے سے نجات ملی تھی تو ہم جشن کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، لہٰذا ہم اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو یوم عاشورہ روزے رکھنے کے لیے ہیں، نہ کہ رنج و غم منانے کے لیے ہیں، کیونکہ شہادت اسلام میں رنج و غم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔